السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اور آج کے اس ولاگ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کی جو تازہ ترین صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ انتہائی افسوسناک حالت سے اس وقت میرا کشمیر گزر رہا ہے، جس میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 8 شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں اور 70 سے زائد کشمیر بھر میں جو لوگ ہیں وہ زخمی ہو چکے ہوئے ہیں اب تک کے اطلاعات کے مطابق، جس میں اگر ہم بات کریں تو دیر کوٹ سے 4 ہیں، مظفر آباد 3، جبکہ ڈڈیال میں ایک شخص جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ اس وطن پہ، اپنی اس ریاست کے اوپر قربان کر چکا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو سیاسی قیادت جو ہے اس وقت چھپ چکی ہوئی ہے۔ کہیں پہ بھی جو سیاسی قیادت ہے، تمام تر جو وزراء ہیں یا ان کے جو مشران ہیں، وہ اس وقت کہیں بھی نظر نہیں آ رہے کشمیر بھر میں اور مظفر آباد میں کہیں بھی۔ خاص کر کے اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم صاحب بھی اس وقت کشمیر کے اندر بات کریں تو انٹرنیٹ جو ہے وہ بدستور بند ہے۔ انٹرنیٹ پورے کشمیر بھر میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور انٹرنیٹ سٹل بند ہے۔ آج چوتھا دن ہے انٹرنیٹ بند آزاد کشمیر بھر میں، اور کوئی کشمیر کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آن ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انٹرنیٹ بند ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام تو جو سروسز ہیں، جو لوکل نمبرز ہیں، وہ بھی سارے کے سارے تقریباً بند ہیں اس وقت۔ ماں سوائے کہیں نہ کہیں کوئی جو ہے وہ کہیں جو وہ لینڈ لائن چل رہا ہے، جس کی بنا پر کچھ تھوڑا بہت جو رابطے لوگوں کے ہیں، کیونکہ لینڈ لائن تو اب تک سارے مطلب پورے دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا یوز نہیں ہو رہا، اور کشمیر بھر میں بھی سیم لائک ایسے جو ہے وہ یوز نہیں ہو رہا، لیکن بہت ہی کم جہاں پہ کوئی آفیشیل یا کوئی آفیسز ہیں وہاں پہ جو لینڈ لائن ہے وہ آپ لگے ہوئے ہیں اور وہ رابطہ جو ہے وہ بحال ہوا ہے۔ لیکن اوورآل بہت زیادہ متاثر ہے اس وقت جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے وہ قابو سے باہر ہے۔ آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب چوتھا پانچواں دن ہے کہ اوورسیز کشمیریوں کے جو کہ روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کا اپنے گھر والوں سے جو رابطہ ہے اس وقت بالکل منقطع ہو چکا ہے۔ ان کو بہت زیادہ فکر لاحق ہو رہی ہے کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت کشمیر کے حالات بھی خراب ہیں، تو یہ سوچنے کا مقام ہے تمام تر جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو کہ آزاد کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یا نمائندگان ہیں، یا خاص کر کے جو پولیٹیشنز ہیں۔ ناظرین بات کریں اس کے ساتھ ایک اور خبر اہم یہ ہے کہ ایک اور ممبر ہیں جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے، راجہ امجد علی ایڈوکیٹ خان، ان کو برطانیہ سے واپسی پر گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد ایئرپورٹ سے۔ جیسے ہی انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ میں لینڈ کیا تو اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایئرپورٹ کے اوپر سے۔ ناظرین برطانیہ میں مطالبات کی حمایت میں انہوں نے بہت سے پروگرامات کرائے ہیں، اور جس کی بنا پر، جس ظلم کی بنا پر، جس جرم کی بنا پر ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ مطلب حد یہ ہے کہ انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے حق میں صرف مذاکرات وہاں پہ پروگرامات کروائے ہیں اور برطانیہ میں، جس کی بنا پر ان کو محض گرفتار کر لیا گیا۔ کوئی ان کا جرم نہیں ہے، صرف محض یہ جرم تھا کہ انہوں نے پروگرامات کرائے وہاں پہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں جی، گزشتہ روز اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر بھی کشمیری کمیونٹی نے احتجاج کیا، اور یہ احتجاج تھا آزاد کشمیر کی جو سروسز بند ہونے کے والے سے، انٹرنیٹ بند ہونے کے والے سے، اور اس موجودہ لاک ڈاؤن کے والے سے، تو جس کی بنا پر ان لوگوں کو بھی صرف احتجاج، پرامن احتجاج کی بنا پر اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے بعد سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور کچھ لوگوں کو رہا بھی کر لیا گیا رات کے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں جی کہ اہم خبر ہے برطانیہ سے۔ برطانیہ کے 3 MP اور ہاؤس آف لارڈ کی جانب سے لیٹر جاری کیا گیا ہے، اور یہ لیٹر ہے جو کہ گورنمنٹ UK گورنمنٹ کو جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو UK گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرے کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں جی کہ ممبران نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر UK حکومت کو جو ہے وہ جو لیٹر لکھا ہے، وہ امید ہے کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس لیٹر کی بنا پر جو ہے وہ غالباً پریشر آئے گا حکومت پاکستان کو۔ اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں، حکومت پاکستان کا یہ موقف ان کی جانب سے اپنایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں یہ احتجاج جو ہے وہ ختم کیا جائے، لیکن دوسری جانب مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج ختم کیا جائے کیونکہ پاکستان کا اس وقت جو امیج ہے وہ دنیا کے اندر بہت ہائی ہو چکا ہوا ہے، اور کیونکہ ایک تو انٹرنیشنل وار جیتی ہے انڈیا کے خلاف، اور بڑی اہم جو کامیابیاں وہ سمیٹی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے ہماری سر آنکھوں کے اوپر پاکستان کی کامیابی۔ لیکن دوسری جانب وہیں پہ کشمیر کمیونٹی کے، آزاد کشمیر کے تمام رہائشیوں کے اس وقت میں اگر بات کروں تو 99% جو لوگ ہیں وہ اس طرح پہ احتجاج ہیں کشمیر کے تمام مطلب اس میں کوئی سیاسی جماعت نہیں دیکھی جا رہی ہے، چاہے کسی بھی اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، نون لیگ سے ہے، مسلم کانفرنس سے، کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ سب لوگ اس وقت سب یکجا ہیں، سب متحد ہیں، اور سب اس طرح پہ احتجاج ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے
مطالبات کے لیے، اور اس وقت میں آلموسٹ بات کروں 99% جو لوگ ہیں، 1% وہ بھی کچھ بیرونی عناصر کی وجہ سے جو شرپسند عناصر ان کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں، انہوں نے کوشش کی ان کو جو ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی، اور وہ لوگ جو ہے وہ اس میں شاید ہی وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 99% اس وقت سراپے احتجاج ہیں۔ پورے کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، پورے کشمیر کے تمام تاجر یونین سب کی سب دکانیں بند ہیں، تمام کاروبار ٹھپ ہیں، لوگ صرف مذاکرات کے لیے، مطالبات کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، اپنے حق کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت آج جو ہے وہ تمام تر جو کشمیر کمیونٹی ہے انہوں نے بالآخر 2-3 دن کے بعد جو ہے آج موو کر لیا ہے تمام تر انٹری پوائنٹ کی طرف، چاہے وہ کوہالہ ہو، چاہے وہ اگر ہلاڑ پل ہے، چاہے وہ دیگر جتنے بھی ہیں وہاں پہ انہوں نے موومنٹ کر دی ہے۔ اور یہ موومنٹ جس کے روکا جا رہا تھا پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے، وہ مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ تمام تر جو فورسز پاکستان سے بھیجی گئی ہیں، جس میں اسلام آباد پولیس ہے، ایف سی ہے، پی سی ہے، دیگر پولیس ہیں، وہ تمام تر ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ ناظرین، بات کرتے چلوں کہ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے آج کی، وہ جب میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو کوٹلی، میرپور، راولاکوٹ، ڈڈیال، پونچھ، باغ اور مطلب دیگر جگہوں سے قافلے جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے نیلم سے جو قافلہ ہے وہ اب تک اطلاعات کے مطابق وہ پہنچ چکا ہوا ہے مظفر آباد میں، اور مظفر آباد جو کہ کیپٹل ہے آزاد کشمیر کا، یہاں پہ داخل ہو چکا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑے جو قافلے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ کوٹلی سے، میرپور سے اور ڈڈیال سے اور پونچھ سے بڑے قافلے جو ہے وہ اتنے بڑے قافلے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اتنی تعداد ہے عوام کی ان جگہوں سے، جس میں پھر ذکر کرتا ہوں کوٹلی، میرپور، ڈڈیال اور پونچھ سے، کہ یہ جو قافلے ہیں یہ مظفر آباد میں شاید کہ جگہ کم پڑ جائے گی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اس وقت سراپے احتجاج ہیں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں۔ اور مظفر آباد اپر اڈا لال چوک کے مقام پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ کتنی بڑی تعداد آلریڈی موجود ہے مظفر آباد کے اندر، کیپٹل کے اندر، اور اب مزید باقی جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں سے یہ قافلے جو ہے نا وہ اس طرف پہنچ رہے ہیں، روانہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو آپ پھر اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جو تعداد ہے یہاں پہ پہنچ رہی ہے۔ تو مزید جو باقی ڈسٹرکٹ ہیں ان سے بھی بڑی تعداد جو ہے اس وقت مظفر آباد کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ آپ اس پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ مظفر آباد میں پہنچیں گے تو پھر کیا عالم ہوگا مظفر آباد کا۔ آلریڈی جو ہے نا مظفر آباد اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کھچا کھچ بھرا ہوا ہے وہاں پہ۔ اور ناظرین اکرامی، ایک اور اہم خبر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کی ایک بار پھر پیشکش کی گئی ہے، اور لیکن دوسری جانب اس کے ساتھ ہی کچھ مطالبات بھی ہیں جو کہ مزید رکھے گئے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، اور وہ مطالبات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں سدھیر شہید کے حوالے سے جو سدھیر کو شہید کیا گیا ہے اس حوالے سے یہ مطالبات ہیں کہ جماعت کے گنڈوں نے اعلانیہ دہشت گردی کی ہے، اس جماعت کو جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے کہ جس نے یہ دہشت گردی کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک شہادت ہوئی ہے اس جماعت کی وجہ سے، اور 20 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے وہ اس جماعت کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے، اور غالباً جو ہے وہ جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ مسلم کانفرنس کا کیا جا رہا ہے کہ اس کی جانب سے اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ سدھیر شہید فیملی کو دیت دی جائے، اور یہ دیت جو ہے وہ 2 پولیس اہلکاران جو شہدا ہیں ان کے برابر ہونی چاہیے، اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ ایک فرد کو جو ہے وہ سرکاری نوکری دی جائے سدھیر شہید کی فیملی میں سے، تاکہ ان کو سپورٹ ہو سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ بات کرتے چلیں جی کہ یہ بھی کہا گیا عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ مطالبہ بھی رکھا گیا کہ راولاکوٹ دہشت گردوں کی ویڈیو ثبوت موجود ہیں، ان کے اوپر جو ہے FIR درج کی جائے، اور یہ بھی مطالبہ ہے کہ 8 دسمبر معاہدے کے تحت تمام چیزوں پر جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ تو یہ بھی مطالبہ ہے کہ انڈسٹریل بجلی بلات ٹیکسز کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ ہے کہ یاد رہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ کور ممبر عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم ممبر جو ہے وہ جو کہ برطانیہ سے واپسی پر گرفتار کر لیے گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ فی الفور رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ راجہ افتخار ہیں اور ان سمیت تمام جو گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جو راولپنڈی سے گرفتار کیا گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ہم بات کرتے چلیں جی کہ جب یاد رہے کہ جیسے یہ احتجاج 29 ستمبر کو لاک ڈاؤن کی کال تھی، جب یہ سٹارٹ ہوا تھا اس دن سے ہی میں نے ایک بار نہیں کوئی
बेसियों बार मैं सुन चुका हूँ कि जितने भी रहनुमा हैं अवामी एक्शन कमेटी के, उनकी जानब से वीडियोज़ मौजूद हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है, और एक बंदे ने बारहा मुख्तलिफ लोगों ने इस बात को रिपीट किया कि आपने पुरअमन रहना है और पुरअमन एहतजाज होगा, किसी भी तरह का जो तशद्दुद, किसी भी तरह की आपने जो तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं करनी है, और हम पुरअमन एहतजाज ही हमारी कामयाबी होगी। ये अल्फाज हैं अवामी एक्शन कमेटी के तमाम तर जो सरबराहान हैं, जो मेंबरान हैं, उनकी जानब से। लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनकी जानब से अब ये कहा जा रहा है अवामी एक्शन कमेटी के तमाम रहनुमाओं की जानब से कि सिविल कपड़ों में मलबूस कुछ अफराद जो है वो दाखिल किए गए, और जिनके बारे में मुतअद्दिद जो अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, उन्होंने ये बात को तस्दीक की, इस बात की कि उनको हम जानते नहीं हैं वो कौन लोग हैं। और ये भी कहा गया है कि कुछ लोग शायद कि इधर से जो पंजाब वाली साइड से बुला के जो है वो शामिल करवा गए, उन्होंने इस तरह की जो है तोड़फोड़ की, और पेड लोग मतलब मुआवजे पे जो है बुलाए गए, और उस तरह की उन्हें तोड़फोड़ करने की कोशिश की। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने मकामी जो सियासी जमात है उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके कुछ लोगों ने भी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए ताकि जो माहौल है उसको ख़राब किया जा सके, और फिर इस तरह की जो सिचुएशन है वो क्रिएट की जा सके। नाज़रीन, इसके साथ साथ बात करता चलूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे शरपसंद अनासर हैं वो कश्मीर के अंदर भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, जिन्होंने ये इस मुज़ाकरात को, इस मुतालबात को, या इस ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, इसको उन्होंने सरासर जोड़ दिया है कश्मीर की बगावत के साथ। और कश्मीर की ऐसे ही कहा जा रहा है कि ये कश्मीर ने बगावत की है और ये पाकिस्तान से अब अलग होना चाहते हैं और खुद मुख्तार कश्मीर के लिए निकले हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर चार्टर ऑफ डिमांड की बात करें, तो कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि यहाँ पे बात की जा रही हो कि जहाँ पे ये जो एहतजाज किया जा रहा है ये इस गर्ज से किया जा रहा है कि खुद मुख्तार कश्मीर के वाले से या आज़ाद कश्मीर के वाले से, या किसी भी इस तरह का कोई भी एजेंडा इसमें शामिल ही नहीं है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मुतालबात की बात की गई जो कि अवामी हुकूक के मुतालबात हैं, बस वही है, उस हद तक जो है वो महदूद हैं। लेकिन अफसोस होता है कि कुछ शरपसंद अनासर हर चीज़ को इस तरह वो मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग जाने इस वाले से भी बड़ी वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और इसके साथ कश्मीर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को गलत जो है वो मकसद के साथ जोड़ रहे हैं। अफसोस होता है जब हर चीज़ क्लियर है, इसके बावजूद भी आप इसको जो है गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ जुड़ी जो भी नई अपडेट होगी हमारी कोशिश होगी अब तक सबसे पहले पहुंचाएं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।